أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، امام المرسلين وخاتم النبيين، ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على اعداء الدين اجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم کی ہر آیت ہی دل آویز ہوتی ہے، اور اگر یہ سمجھ کر تلاوت کی جائے کہ کلام معشوق ہے، تو پھر اس کلام میں جو لطف ہے، جو لذت ہے، جو معنویت ہے، جو تہداری ہے، جو فیضان ہے، اس کا کوئی نہ احاطہ کر سکتا ہے اور نہ اندازہ. یہ آیت کریمہ جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت، بجائے خود انتہائی جامع مضمون ہے، بلکہ اس ایک آیت میں کم از کم 4 محوری عنوانات ہیں، 4 مستقل محوری عنوانات ہیں، اور علمی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی ایک عنوان پہ گفتگو شروع کی جائے تو پھر وہ بجائے خود شاخ در شاخ بڑھتی چلی جاتی ہے. اصلاً علم کا مزاج ہی تابکار مزاج ہے. علم میں جیسی جوہری تابکاری ہے ویسی جوہری تابکاری اور کسی شے میں نہیں ہے. ریڈیشن، تابکاری، علم میں جمود نہیں پایا جاتا. ممکن نہیں ہے کہ علم میں جمود ہو. علم کا مزاج ہی ارتقاء ہے. اسی لیے وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جن کی بنیاد علمی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے تو آپ کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے. بہرحال اگر علمی گفتگو کی جائے تو یہ 4 عناوین بجائے خود بہت شاخ در شاخ، بہت سے عناوین اور ذیلی عناوین اور موضوعات تک منقسم ہوتے چلے جائیں گے اور متفرع ہوتے چلے جائیں گے، یعنی فرع در فرع، شاخ در شاخ. ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد الہی ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی عمل صالح بجا لائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. شرط یہ ہے
کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پھر ہم بلا شبہ، بالتحقیق، بالتاکید ہم اسے ایک اچھی، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے جلائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ ہم اسے کیسے جلاتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، بالتاکید ہم اسے جلائیں گے، ہم اسے زندہ کریں گے، ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ اور کیسی زندگی زندہ رکھیں گے؟ حیاتً طیبۃ، پاک و پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو، یہ پہلے مقام پر واحد کی ضمیر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے بعد پھر جمع کی ضمیر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، اجر دیں گے، ہم انہیں ان کا اجر دیں گے، مگر کس اعتبار سے؟ کیا لطف پروردگار ہے، کیا لطف پروردگار۔ اب یہاں ترجمہ روک کر پہلے مثال دے دوں پھر ترجمہ کروں۔ فرض کیجئے کہ کہیں آپ تجارت کا معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت، ارے راستہ چلتے چلتے آپ کہیں رک گئے اور کوئی شخص کچھ پھل بیچ رہا ہے، فروٹس بیچ رہا ہے۔ اب اس میں کچھ خراب قسم کے بھی ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ اچھے ہیں، بہت بہترین ہیں، اور اس نے قیمت بتائی کہ یہ جو سب سے اچھے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے، جو اس سے کم ہے اس سے کچھ کم قیمت ہے، جو اس سے کم ہے اس سے کچھ کم قیمت ہے۔ آپ صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور آپ کی طبیعت میں سخاوت ہے اور غریب پروری آپ کا مزاج ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ غریب آپ سے فائدہ اٹھائے۔ دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ روزمرہ کی زندگی ہے، ایک وہ ہیں جو چاہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں، جو چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب لے لیں گے، سب پورا کا پورا لے لیں گے، یہ جو ادنا ترین جنس ہے اسی ایک حساب میں ہم سب لے لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے ایسا، زندگی میں ہوتا ہے ایسا۔ جو سب سے کمزور جنس ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ بس اس قیمت سے ہم سب لے لیں گے، سب دے دو ہمیں۔ اب اگر وہ محتاج ہے، مجبور ہے، مضطر ہے تو مجبور ہے، آپ کو دے دے گا، ہیں؟ اور اگر آپ کریم ہیں، اگر آپ عزیز ہیں، اگر آپ شریف ہیں، اگر آپ سخی و جواد ہیں، اگر آپ کی طبیعت میں فیاضی ہے، آپ کی نیت اسے فائدہ پہنچانے کی ہے، تو آپ کہیں گے اچھا یہ جو بہترین جنس ہے نا اسی قیمت میں ہم سب لے لیں گے۔ غور ہمارے یہاں یہ جو سب سے بہترین جنس ہے یعنی اس کے پاس کمزور جنس بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کے پاس کمزور جنس ہے، مگر آپ اس کمزور جنس کی بھی قیمت دے رہے ہیں بہترین جنس کے برابر۔ یہ آیت کہتی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کی کیفیتیں تو مختلف ہوں گی، کچھ کمزور عمل ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ بہت اچھے ہوں گے، کچھ بہترین ہوں گے، مگر جب ہم انہیں جزا دیں گے تو بہترین عمل کو دیکھ کر جزا دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ کیا
کیا لطف الہی ہے، کیسا کریم ہے پروردگار. جب آپ اس کے اچھے اچھے نام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا کریم، یا لطیف، یا عزیز، یا عظیم، تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. وہ معنی یہ ہیں، یہاں ظاہر ہوتے ہیں ایسے مقامات پر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان سب کو جزا دیں گے، اجرہم، ان کا اجر دیں گے. مگر اجر کیسے دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو بہترین عمل کر رہے ہوں گے اس بہترین عمل کو دیکھ کر ہم ان کو اجر دیں گے. ہم ان کے کمزور عمل کو دیکھ کر اجر نہیں دیں گے. یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دہرایا گیا ہے، ایک دو مقام پر نہیں، یہ متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے. اور اس اعتبار سے خود یہ آیت اپنی جگہ ایک جامع ترین آیت ہے، مکمل آیت ہے. من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح بجا لائے. من میں خود تعمیم ہے، اگر اس کے بعد من ذکر و انثی نہ کہا جاتا تب بھی مرد عورت سب اس میں شامل ہیں، مرد عورت بڑے بوڑھے جوان بچے سب شامل ہیں. من، اس ایک لفظ من، دو حرفی کلمہ ہے من، اس میں بڑی وسعت ہے. یہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور یہ جمع کے لیے بھی. اس کی طرف جو ضمیر پلٹتی ہے وہ ضمیر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور ضمیر جمع بھی ہو سکتی ہے، اور خود اسی آیت میں اس کی مثال موجود ہے. یہی آیت شاہد کے طور پر علماء نحو پیش کر سکتے ہیں کہ پہلے آیا من عمل صالحا، اور پھر تشریح کے طور پر، چونکہ بعض طبیعتوں میں اضطراب بہت ہوتا ہے، خاص طور سے خواتین میں، وہ بات پہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارا کچھ حق حصہ نہیں ہے. یہ زبان کا مزاج ہے. زبان میں جب خطاب کیا جاتا ہے تو عموماً جو عمومی خطابات ہوتے ہیں اس میں مذکر کی ضمیریں آتی ہیں، مگر شامل اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ خواتین بھی انسان ہیں. خواتین بھی انسان ہیں. یہ آج اس مجلس سے جو حضرات اٹھ کر جائیں گے وہ جائزہ لیں گے. یقیناً سب نہیں ہے، یعنی مجمع میں کریم النفس اور عزیز القدر افراد موجود ہیں. فضائے مجلس میں کمزور طبیعتیں تھوڑی کھنچ کے آتی ہیں. دیکھیے، جو چیز کھینچنے والی ہے اور جو چیز کھنچ کے آتی ہے دونوں میں ایک خاص رشتہ بھی ہوتا ہے. مقناطیس کھینچتا ہے مگر لوہے کو، لکڑی کو نہیں. نام حسین کی کشش پہ جو کھنچ کے آتے ہیں، شرف ہے ان کے لیے، شرف ہے ان کے لیے. جو اس عنوان پہ جن کے قدم گھر سے نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس حسین میں جا رہے ہیں. جو مائیں بچوں کو تربیت کرتی ہیں، بیٹا جائیے، کہاں؟ مجلس حسین میں. پروردگار ان ماؤں کو کیا اجر عطا کرے گا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا. ان والدین کو کیا اجر عطا ہوگا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور بہترین عمل یاد خدا، یاد رسول خدا، یاد اہل بیت رسول خدا، بہترین اعمال میں سے، بہترین اعمال میں سے. تو بہرحال جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں وہ سب انشاءاللہ پابند دین ہیں، پابند شریعت ہیں اور ادب و اخلاق اسلامی کے پابند ہیں. لیکن کبھی کبھی کہیں کچھ شکایتیں مل جاتی ہیں. شوہر زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مرد عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. کہیں اس کے برعکس بھی شکایتیں ملتی ہیں. کہیں یہ بھی ہے کہ زوجہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، عورتیں مردوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. یہ کیسز بھی آتے ہیں. جج صاحب تشریف فرمائیں میرے سامنے، ان کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے ہیں. ان کے سامنے جب کیس آتا ہے تو یہ کورٹ میں، کچہری میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے تو ہم مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں.
بہرحال مردوں کو عورتوں کا قدردان ہونا چاہیے، عورتوں کو مردوں کا قدردان ہونا چاہیے۔ عورت مرد کے حق میں نعمت الہی ہے اور مرد عورت کے حق میں نعمت الہی ہے، اور دراصل دونوں الگ الگ رہیں تو انسان بھی کہلانے کے مستحق نہیں ہے، دونوں مل کے مکمل انسان بنتا ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ لیکن عام طور پر بار بار پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ خطاب ہے کہ نہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ خطاب ہے کہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر، ایک سے زائد مقامات ہیں جہاں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ من ذکر او انثی، یہ جار مجرور اگر نکال دیا جائے درمیان سے، من عمل صالحا وهو مؤمن، بات مکمل ہے۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح بجا لائے اور وہ مومن ہو، یعنی عمل صالح بجا لانے میں حال اس کا یہ ہو، کیفیت اس کی یہ ہو کہ وہ مومن ہو۔ لیکن اس من کی، اس اسم موصول کی، یہ جو اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے جو، اس جو کی تشریح میں کہا گیا جو بھی عمل صالح بجا لائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ اجمالاً کیا کہا گیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی موجود ہے تاکید کا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ بالتحقیق، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اسے جلائیں گے، ہم اسے زندہ کریں گے، زندہ رکھیں گے، زندگی عطا کریں گے۔ اللہ زندگی عطا کرتا ہے کس کے مقابل میں؟ وہ عمل صالح جو مشروط بایمان ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں طیب، طاہر، پاکیزہ، بہترین حیات عطا کریں گے۔ اللہ جو حیات عطا کرے اور وہ بھی بہترین حیات، اس حیات کو یا اس حیات کی نورانیت کو کسی بھی موت کا سایہ دھندلا کر سکتا ہے؟ کل میں چند فقرے عرض کر چکا ہوں کہ دراصل زندگی کو کامیاب ہونا ہے، فتح مند ہونا ہے، فتح یاب ہونا ہے، اور موت کو ختم ہونا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مضمون نہیں ہے، یہ حق ہے۔ موت کو ختم ہونا ہے، زندگی کو ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ جو مشہور آیت ہے اس میں بھی بات یہی کہی گئی ہے، ایک الگ دلاویز طریقے سے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھ کے گزر جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ فنا ہو جانا ہے، نابود ہو جانا ہے۔ اصلاً جو چیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس شے کو بھی وجود عطا کر دیا وہ کبھی اب نابود نہیں ہوگی۔ اصول یہ سمجھ لیں آپ، اللہ جس شے کو بھی وجود عطا کر دے پھر وہ وجود عدم سے نہیں بدل سکتا۔ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، روشنی، نور تاریکی کی ضد ہے، مگر اصل میں تاریکی کیا ہے؟ تاریکی کوئی شے ہے؟ تاریکی کوئی شے نہیں ہے۔ شے کیا ہے؟ نور۔ نور ہمیشہ نور رہے گا۔ نور کبھی خود تاریکی میں بدل نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ نور اپنی جگہ بدل دے، نور تاریکی میں نہیں بدل سکتا۔ نور نور ہے، اس کی ماہیت نور ہے۔ اور ہمارے یہاں نور ممکن نہیں ہے کہ تاریک ہو جائے۔ تاریکی کس چیز کا نام ہے؟ پھر ظلمت کس چیز کا نام ہے؟ عدم نور کا ہے۔ نور جہاں نہ ہو وہاں تاریکی ہوتی۔ نور کے نہ ہونے کا نام ہم نے تاریکی رکھ لیا ہے۔ نور کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ نور ہے اور یہ تاریکی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ میرے پرانے جملے ہیں
یہی حال علم اور جہل کا ہے. علم ایک شے ہے, جہل بھی کوئی شے ہے؟ جہل کوئی شے نہیں. پہلے یہ جملہ یوں ہی کہا تھا میں نے کہ کبھی دیکھا ہے کوئی شے جب ہوتی ہے تو وہ دارائی کہلاتی ہے, کوموڈیٹی ہے, کوئی شے ہے, کوئی چیز ہے جسے رکھا جائے, جس پہ ناز کیا جائے. تو اگر جہل بھی کوئی شے ہوتی تو دنیا میں کوئی تو ہوتا ناز کرنے والا کہ صاحب آپ اپنے علم پہ نازاں ہیں تو ہم بھی اپنے جہل پہ نازاں ہیں. ہے کوئی پوری دنیا میں کہیں کوئی ہے جو اپنے جہل پہ بھی ناز کرے؟ ایسے کہ جہل کوئی شے نہیں ہے, جہل کوئی چیز نہیں ہے. جہل علم کے نہ ہونے کا نام ہے. علم نہیں ہے تو ہم اس کیفیت کو جہل کہہ دیتے ہیں. اسی طرح نور نہیں ہے تو ہم اسے ظلمت کہہ دیتے ہیں, ورنہ ظلمت کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب نور ہی شے ہے تو کوئی ذات تبدیل نہیں ہوتی. یہ ممکن نہیں کہ نور تاریک ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. حیات ایک شے ہے, حیات ایک شے ہے, وجود ہے, شے ہے. اللہ جب کسی شے کو شے بنا دے تو پھر وہ شے لا شے نہیں ہو سکتی. اللہ جب وجود عطا کر دے تو پھر وہ وجود عدم سے بدل نہیں سکتا. بہت دقیق بحث ہے یہ, فلسفے میں بھی, علم کلام میں بھی بہت دقیق بحث ہے. لیکن بہرحال یونیورسٹی جانے والوں کے لیے دقیق ہوگی, مجلس میں آنے والوں کے لیے تھوڑی دقیق. حق سبحانہ و تعالی جسے وجود عطا کر دے پھر وہ وجود عدم سے بدل نہیں سکتا. یہ ممکن ہے کہ وجود اپنی صورتیں بدل لے, یہ ممکن ہے کہ وجود کی شکلیں بدل جائیں, یہ ممکن ہے کہ وجود کے مظاہر بدل جائیں, یہ ممکن ہے کہ وجود کا دائرہ کار بدل جائے, یہ ممکن ہے کہ وجود کا مقام بدل جائے, مکان بدل لے وجود. اس لیے کہ مکان کوئی شے نہیں ہے, زمان بھی کوئی شے نہیں ہے. زمان اور مکان یہ دونوں وجود کے ہونے سے دو اعتباری حیثیتیں ہیں. جہاں وجود ہوگا وہاں مکان کا اعتبار ہوگا, جہاں وجود نہیں ہوگا وہاں مکان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. بھئی ہم ہیں, ہمارے ہونے سے مکان ہے, ہم نہیں ہوں گے تو مکان کیسا؟ مکین سے مکان ہوتا ہے, مکان سے مکین نہیں ہوتا. پروردگار ان ذہانتوں کو اور پروان چڑھائے. یہ لطیف و دقیق نکتے ہیں, مگر بہرحال آپ حضرات کس خوش اسلوبی کے ساتھ اسے قبول کر رہے ہیں, اور چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ سمجھ رہے ہیں. جب کسی شے کا وجود عدم سے نہیں بدل سکتا تو وہ وجود جو بلند تر وجود ہو, جو وجود کی سطحیں ہیں نا, وجود کی سطحیں ہیں, تو یہ وجود کی جو سطحیں ہیں, ادنا ترین سطح وجود بھی اس پر عدم کا جادو نہیں چل سکتا. ادنا ترین سطح وجود بھی کبھی معدوم نہیں ہو سکتی. تو جو اعلیٰ ترین سطح وجود ہے یا اعلیٰ سطح وجود ہے, اور ہمارے یہاں انسان ایک اعلیٰ سطح وجود پر ہے, ادنا سطح وجود نہیں ہے, اعلیٰ سطح وجود ہے. اس لیے کہ انسان صرف مادی نہیں ہے, صرف جماد نہیں ہے, انسان خاک نہیں ہے, انسان پتھر نہیں ہے, انسان لوہا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں انسان ایک عجیب و غریب سطح وجود پر ہے جسے قرآن کہتا ہے احسن تقویم. انسان کے وجود میں جو شے آ جائے وہ شرف پا جاتی ہے. اگر انسان کے وجود سے الگ رہے تو اسے مٹی کہیں گے, انسان کے جسم کا حصہ ہو تو مٹی نہیں کہلائے گی. ہر شے انسانی وجود کا حصہ بن کر اشرفیت کی منزل پر آ جاتی ہے. عجب بحث ہے, غور فرمائے آپ. پھر وہ ایک جملہ درمیان میں کہہ کے اس بحث کو آگے بڑھاؤں.
اس پوری کائنات کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، کل بھی کہا تھا میں نے، ایک یہ نیچرل سائنسز والے جو ہیں سائنٹیفک زاویہ، اور ایک عرفانی زاویہ۔ یہ جو سائنٹیفک زاویہ ہے یہ اس کائنات کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے یہ کائنات مختلف عناصر سے بنی ہے، اس کائنات میں مختلف عناصر ہیں اور ہر عنصر کے اپنے ایٹم ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک ایٹمک نمبر ہے اور ایٹمک ویٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، ہے نا۔ مادی عناصر سے بنی ہے کائنات، یہ ہے سائنسی رخ۔ مادی عناصر کے وجود کا انکار کیے بغیر عرفانی زاویہ یہ کہتا ہے کہ کائنات تو بنی ہے صرف مشیت الہیہ سے، مشیت ہے تو سب کچھ ہے اور مشیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل عرفان کہتے ہیں لوہا ہے مگر مشیت حق سے ہے، خاک ہے مگر مشیت حق سے ہے، سونا ہے مگر مشیت حق سے ہے، پیٹرول ہے مگر مشیت حق سے ہے، اور مشیت حق جس دن بدل جائے اس دن کیا ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بس اب اس سوال میں بہت کچھ پوشیدہ ہے، پھر دنیا کی اقتصادیات کا کیا ہوگا، دنیا کی سیاسیات کا کیا ہوگا، اور اس وقت تیل بیچنے والے ملکوں کا کیا ہوگا، اور تیل خریدنے والے ملکوں کا کیا ہوگا، اور تیل چرانے والوں کا کیا ہوگا۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ بالکل درست ہے، دنیا میں بہت سے عناصر ہیں مگر یہ سب عناصر مشیت حق سے ہیں، مشیت الہیہ سے، اور یہ مشیت الہیہ ہے کہ اس میں آپ کے تمام یہ عناصر جو کچھ زمین میں ہے نا یہ سب تقریباً انسان میں ہے۔ جا کے اپنے جسم اور خون کو ذرا سا لیبوریٹری میں تجزیہ کروا لیجئے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر لوہا کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہوں گے یہاں۔ اس جسم میں کتنے ایلیمنٹس، کتنے عناصر ہیں؟ زمین نے اپنے وجود کا بہترین حصہ انسان کی نظر کر دیا ہے، لیکن یہ انسان کے وجود میں جسم میں آنے کے بعد ہر شے کو ایک عجب تازگی اور طراوت اور عجب لطیف سطح وجود نصیب ہو گئی ہے، ورنہ مٹی ہے، آپ اپنے بدن کو مٹی کہتے ہیں، روح جس وقت نکل جاتی ہے تو بہت سی جگہوں پہ مردہ بدن کو مٹی ہی کہتے ہیں اور مٹی ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ خاک، لوہا، ہر شے، ہر عنصر وجود انسانی میں آنے کے بعد ایک لطیف سطح وجود پا لیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کا یہ وجود کس قدر نفیس اور عزیز اور لطیف وجود ہے، جسے حق سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں بنایا ہے، اور جسے ادنا سطح وجود بھی عطا کر دیا ہے حق نے جب وہ عدم سے نہیں بدل سکتا، تو جسے احسن تقویم میں خلق کیا ہو وہ کبھی معدوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے ماننا پڑتا ہے کہ یہ وجود مٹے گا تو نہیں، ممکن نہیں ہے، یعنی یہ منطقی بات ہے، یہ فلسفیانہ اور سائنٹیفک بات ہے۔ لائٹ کبھی قلب ماہیت نہیں ہو سکتی، اس کا نیچر بدل نہیں سکتا، لائٹ خود تاریک نہیں ہو سکتی، تو وجود عدم سے بدل نہیں سکتا۔ جب وجود عدم سے بدل نہیں سکتا اور حق فیاض ہے، وہ جب کسی کو وجود عطا کر دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ اللہ جب کسی کو وجود عطا کر دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، ممکن نہیں ہے، وہ ایسا کریم ہے، ایسا جواد ہے، ایسا غنی علی الاطلاق ہے، بھئی دے کے واپس وہ لیتا ہے جسے ضرورت ہو، حاجت ہو، یا جس کے اندر سخاوت نہ ہو، جس کے اندر فیاضی نہ ہو، یا جسے اپنے خزانے کے خالی ہو جانے کا اندیشہ ہو، دے کے واپس وہی لیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں قرض دیتے ہیں واپس لیتے ہیں، کیوں؟ بھئی ہمیشہ قرض دیتے رہے اور کبھی واپس نہیں لیا تو آخر میں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ صدقات خیرات کرتے ہیں لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، بھئی حد سے زیادہ صدقہ خیرات بھی ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود صدقہ خیرات مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں، خوف لاحق ہوتا ہے نا۔ اللہ غنی علی الاطلاق ہے،
وہ غنی ہے، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے، وہ خلاق ہے، احسن الخالقین ہے، فیاض ہے، جواد ہے، سخی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، تو وہ کسی کو بھی کچھ بھی عطا کر کے واپس نہیں لیتا۔ تو دو اصلیں ہیں یہاں پر، ایک اصل فلسفیانہ اور علمی یہ ہے کہ کوئی شے تبدیل ہو کے کچھ اور نہیں ہو سکتی، لائٹ خود تاریک نہیں ہو سکتی، اور ہمارے یہاں نور نور رہے گا، ظلمت نہیں بن سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ نور کا سورس یہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا دیں، وہاں پھر نور پہنچ جائے گا، یہاں سے ہٹ جائے گا تو یہاں اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ نور اندھیرا بن گیا، اتنی بات تو واضح ہے نا، نور اندھیرا بن گیا یہ نہیں ہے، نور چلا گیا، نور چلا گیا تو یہاں اندھیرا ہو گیا، ہے نا۔ اچھا، تو جب کوئی شے، یہ ایک اصل ہے کہ کوئی شے تبدیل نہیں ہو سکتی، ذات شے بدل نہیں سکتی، نور ظلمت نہیں ہو سکتا، وجود عدم نہیں ہو سکتا، زندگی موت نہیں ہو سکتی، یہ ایک اصل۔ دوسری اصل یہ کہ وہ دینے والا وجود کا غنی ہے، وہ کچھ دے کے واپس نہیں لیتا، تو نہ یہ شے خود بدل سکتی ہے، نہ دینے والا واپس لینے والا ہے۔ اب اس کے معنی ہے کہ اب جو زندگی انسان کو ملی ہے یقیناً یہ باقی رہے گی، ممکن نہیں ہے کہ یہ فنا ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ وجود عدم سے بدل جائے، ممکن نہیں ہے کہ زندگی موت سے بدل جائے، یہ ممکن ہے کہ زندگی اس مکان سے عاجز آ کر کسی بہتر مکان میں پہنچ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ واضح ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ دل جوئی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی زندہ ہیں مرنے والے، نہیں، زندہ ہیں حقیقت میں، اللہ نے زندگی عطا کی ہے۔ البتہ زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول رکھا ہے ارتقاء کا، ارتقاء کا اصول رکھا ہے۔ ایک عجیب سی مثال سامنے آ گئی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ مثال تو مثال ہوتی ہے تاکہ کوئی ایک حقیقت ذہن سے قریب آ جائے۔ یہ جو راکٹ داغے جاتے ہیں یہ کئی ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، اور یہ سب ٹکڑے ایک دوسرے پر مرتب طریقے سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اور ایک ایک مرحلے تک ایک ایک ساتھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آخری اپنی منزل تک جاتا ہے نا۔ یہ مثال سمجھنے کے لیے ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ مختلف مراحل سے مرتب ہے۔ ایک منزل ہے جب یہ زندگی ایک ذرے نادیدہ کی شکل میں صلب پدر میں تھی، اس کے بعد یہ منتقل ہوئی رحم مادر میں، اب یہ ذرہ تھا خشک ذرہ، اب یہ قطرہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ وجود بڑھنا شروع ہوا، پھر رحم مادر سے آغوش مادر میں آیا، آغوش مادر میں آیا تو خود چل بھی نہیں سکتا تھا زمین پر، ماں اس کا پورا بوجھ اٹھاتی تھی، ماں کے دو پاؤں دو وجود اٹھاتی تھی، اپنا بھی اور اپنی آغوش میں بچے کا بھی۔ اس کے بعد بچہ اس قابل ہوا کہ ماں کی آغوش سے جدا ہو جائے اور اپنے پاؤں سے چلنے لگے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ چلیے گا۔ اگر بچہ بڑا بھی ہو جائے اور بچہ چاہے کہ ماں اسی طرح اسے لے کر چلتی رہے جس طرح بچپن میں لے کے چلتی تھی، تو یہ بچے کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا، ممکن العمل بھی نہیں ہوگا۔ اگر ماں یہ چاہے کہ وہ اس بچے کو اسی طرح اٹھائے پھرے
تو بھی یہ جائز نہ ہوگا اور ممکن العمل نہ ہوگا۔ اس کے معنی ہے کہ جب زندگی نے ترقی کی تو ماں کی آغوش سے جدا ہونا لازم ہوا۔ رحم مادر میں بچہ تھا، زندہ تھا، مگر اگر رحم مادر ہی میں رہ جاتا تو اس کے لیے یہ وجود نقصان دہ ہوتا۔ زندگی نے ترقی کی تو رحم مادر سے جدا ہونا لازم ہوا۔ آغوش مادر میں رہا، جب زندگی نے ترقی کی تو آغوش مادر سے جدا ہونا لازم ہوا۔ اب اس نے زندگی کے اور تمام شؤون، زندگی کے اور تمام آثار اس سے مرتب ہوئے، وہ تمام شؤون ظاہر ہوئے، زندگی پروان چڑھی، یہ شجر سایہ دار و شجر باردار بنا، بار آور ہوا، اس میں پھل لگے، پھول لگے۔ اب اس کے بعد یہ روح زندگی نے ترقی کی، اب اس کے لیے لازم ہوا کہ اس جسم کو چھوڑ کر کسی اور منزل میں جائے۔ اپنے سب فرائض پورے کر دیے، اس دنیا کے حقوق ادا کر دیے، اس دنیا کے ستم سہ لیے، اس دنیا کی مصیبتیں جھیل لیں، اس دنیا کی مشکلات کو حل کر لیا، اس دنیا کے حقوق ادا کر دیے، اس دنیا میں اپنے فرائض ادا کر دیے۔ اب روح ترقی کی اس منزل پر پہنچی جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بس اب اس جسم میں قید رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں گھٹ گھٹ کے جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ بھائی رحم مادر میں جب بچہ تھا تو کیسا گھٹا سا تھا، لیکن جب تک وہ رحم مادر میں تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے وسیع بھی کوئی دنیا ہے۔ سوچ سکتا تھا کہ اس سے وسیع بھی کوئی دنیا ہے، جہاں نور ہے، روشنی ہے، فضا ہے، ہوا ہے، دریا ہے، جہاں دودھ ہے، شہد ہے، نہریں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں۔ سوچ سکتا تھا؟ رحم مادر میں بچہ وہ سمجھتا تھا پوری کائنات یہی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے لیے متصور نہیں تھا۔ لیکن جب باہر آ گیا تو اسے کیا عظیم الشان دنیا نظر آئی۔ رحم مادر کے مقابلے میں یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے۔ رحم مادر کے مقابلے میں یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں وہ دوسری دنیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ جس طرح رحم مادر میں تصور نہیں کر سکتا بچہ کہ ایسی بھی دنیا ہے جہاں باغات ہیں، جہاں نہریں ہیں، جہاں آبشار ہیں، جہاں چمن ہے، سبززار ہے، جہاں طرح طرح کے مخلوقات ہیں، جہاں بڑی دلاویز زندگی ہے۔ یہاں تو محدود زندگی ہے، جو مل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ وہاں جو چاہیں گے مل جائے گا۔ یہاں ایک طرح کی غذا ہے، وہاں تنوع غذا میں ہوگا۔ یہ رحم مادر میں بچہ جب تک ہے تصور نہیں کر سکتا، مگر ایک دنیا ہے، حقیقی دنیا ہے، اس سے وسیع دنیا ہے، کہیں وسیع دنیا ہے۔ اور خدا کی قسم رحم مادر کے مقابلے میں ناقابل قیاس یہ دنیا کی وسعت ہے، وہ متناہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہے نامتناہی، نامتناہی دنیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جب تک ہم ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ دنیا کتنی وسیع ہوگی۔
کیسی لامتناہی ہوگی. جنت میں دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی, شہد کی نہریں کیسی ہوں گی, کوثر کس کا نام ہے, حوض کوثر کی کیا کیفیت ہوگی, شراب طہور کی کیا کیفیت ہوگی, شراب کافوری کی کیا کیفیت ہوگی, شراب زنجبیلی کی کیا کیفیت ہوگی. یہاں ہم کو منع کیا گیا ہے, جو غذائیں دنیا میں کھا رہے ہیں رحم مادر میں بچے کو نہیں دے سکتے. یہ پانی, یہ صاف اور شفاف پانی جو ہم اب پی رہے ہیں, رحم مادر میں بچے کو یہ پانی نہیں دے سکتے. یہ روٹی جو ہم یہاں کھا رہے ہیں رحم مادر میں نہیں دے سکتے. یہ اس دنیا میں حلال ہے, اس دنیا میں حرام. روٹی حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. کسی صورت سے ڈاکٹر سے کہیے کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جو بچہ ہے اسے ایک لقمہ روٹی کھلا دے, حلال ہے؟ حرام, شرعاً حرام, اور سائنسی اعتبار سے حرام, قانونی جرم. پانی پلا دیں, نہیں پلا سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی لذت زندگی حرام نہیں ہے. اللہ نے کسی لذت زندگی سے محروم نہیں کیا ہے. شراب بھی پینا حرام نہیں ہے بشرطے کہ جنت میں پی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. باتیں ترتیب سے سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ جو غذائیں حلال ہیں, پاک ہیں, طیب ہیں, طاہر ہیں, جائز ہیں, مناسب ہیں, مقوی ہیں, مگر وہ غذائیں رحم مادر میں بچے کو مطلقاً حرام ہیں. اسی طرح جو غذائیں اس دنیا کی ہیں وہ اس دنیا میں وہ غذائیں حرام ہیں. آپ کہیے کہ صاحب بہت سے شعراء اور ادبا شوخی کرتے ہیں, قرآن مجید میں شراب کا تذکرہ ہے تو ہم یہاں کیوں نہیں پی سکتے؟ قرآن مجید میں طرح طرح کی شرابیں ہیں, اور کبھی سنیے گا مجھ سے کہ ان شرابوں کی کیفیت کیا ہے, ان شرابوں کے اسرار کیا ہیں, ان شرابوں کے رموز کیا ہیں. شراب کافوری کون سی شراب ہے اور کس کے لیے ہے؟ شراب زنجبیلی کون سی شراب ہے اور کس کے لیے ہے؟ شراب طہور کون سی شراب ہے اور کس کے لیے ہے؟ قرآن میں ذکر ہے نا. تسنیم کس کے لیے ہے, سلسبیل کس کے لیے ہے, کوثر کس کے لیے ہے. یہ سب حق ہے, مگر یہ اس دنیا کی باتیں ہیں. وہ دنیا ہے اسی طرح جس طرح یہ دنیا ہے. زندگی نابود ہونے والی نہیں ہے, زندگی فنا ہونے والی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اور یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ اب ذرا سی کل سے گفتگو ویسے بھی مربوط ہے, یہ تھوڑی سی اور زیادہ مربوط ہو جائے. جدید سائنس نے مثالوں کے لیے بہت سی چیزیں فراہم کر دی ہیں. کچھ دنوں پہلے تک ماں کے پیٹ میں کیا ہے, صحیح ہے, سالم ہے, صحت مند ہے, یا خدا نخواستہ مریض ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے. کچھ ہوتے تھے طب کے ماہر جو نبض دیکھ کر بتا دیتے تھے. وہ بھی ایک فن تھا, ایک ہنر تھا, ایک علم تھا, اور وہ علم بھی ریاضت سے حاصل ہوتا تھا. بہرحال اب ایک دوسرے قسم کی ریاضت کی انسان نے. سائنسی ترقی کے نتیجے میں ایسے آلات پیدا ہو گئے کہ جو رحم مادر میں بچے کی تصویر بھی دکھا دیتے ہیں. یعنی جو چیز دکھائی نہیں جا سکتی تھی, علم کی ترقی نے کچھ ایسا کیا کہ اب دکھائی جا سکتی ہے. واضح ہے, کس نے؟ علم کی ترقی نے. جو چیز پہلے قطعاً متصور نہیں تھا, کیسے آخر پتہ چلے کہ کچھ آثار تھے, کچھ عجیب غریب قسم کی باتیں بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں, بھائی اس طرح سے آثار ظاہر ہوں تو سمجھ لینا بیٹا ہوگا, ایسے آثار ظاہر ہوں تو سمجھ لینا بیٹی ہوگی, وغیرہ وغیرہ, ہے نا. لیکن اب علم نے ترقی کی تو ایسے وسیلے ایجاد کر لیے انسان نے کہ جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ نظر آنے لگی. یہی صورت ہوتی ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے.
وہ چیز دکھا سکتے ہیں جو دکھائی دینے والی نہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب مختلف انسان ہوتے ہیں. انسانوں کے اندر جسم کے ساتھ ایک شے نفس. اللہ اس نفس کے شر سے بچائے. انسان کا نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جو ہے ہمیشہ برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، اور انسان جب بہت زیادہ برائیاں کرتا ہے تو اس کا نفس مسخ ہو جاتا ہے. مسخ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو اس کے آثار چہرے پر اور سامنے وجود پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ چہرے پر آثار نہیں نظر آتے لیکن نفس مسخ ہو جاتا ہے. گناہوں کی کثرت سے زیادہ گناہ کریں، اللہ بچائے نفس کے شر سے. تو یہ نفس مسخ ہو جاتا ہے. ایسے عرفاء ہیں، ایسے علماء ہیں، ایسے فقہائے اہل بیت ہیں کہ جو نظر ڈالتے ہیں سامنے چہرے پر اور نفس کی صورت دیکھ لیتے ہیں، اور چاہیں تو انسان کو متنبہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو انسان کو دکھا سکتے ہیں. عجیب و غریب مرحلہ گفتگو آ گیا ہے. اور ہمارے یہاں خود دیکھ سکتے ہیں اور خود اس کو دکھا سکتے ہیں. دکھائیں گے کیسے؟ وہ شخص سامنے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے اس کی تصویر موجود ہوگی. آئینے میں نہیں، شیشے میں نہیں، فولاد کے آئینے میں نہیں. ان کا ارادہ جب یہ چاہے گا باذن حق کہ پروردگار اس کو اس کی تصویر دکھا دے. اور ہمارے یہاں عجب مرحلے میں گفتگو داخل ہو رہی ہے. یہ سب بہت دقیق بحثیں ہیں، اور شاید یہ بحث اس سے پہلے کبھی چھیڑی بھی نہیں ہے میں نے. اب جب آپ معجزات سنتے ہیں تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ مذہبی لوگوں کی کہانیاں ہیں. معجزے برحق ہیں. کچھ معجزات کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ وعلی نبینا والسلام، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء. مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا اور پھر انہیں زندہ کر دینا، بیماروں کو صحت یاب بنا دینا، معجزات ہیں. جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا پرست نہیں ہیں، خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے انکار کی. اور ہمارے پاس اعتراف کی علمی بنیاد ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ کرامات اور یہ معجزات باذن حق ہوتے ہیں. مشہور معجزہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. البتہ یہ معجزہ 1 سے زائد ائمہ کے ساتھ ہے کہ آپ حج میں ہیں اور ایک شخص کہتا ہے کہ فرزند رسول کس قدر حاجی ہیں، کس قدر حاجی ہیں، کیا تکبیر ہے، کیا تحلیل ہے، کیا لبیک لبیک کی آوازیں ہیں، فضا گونج رہی ہے. آقا دیکھیے کس قدر مجمع ہے، کیسا ازدحام ہے. امام نے فرمایا کہ تم ان کی حقیقتیں دیکھنا چاہتے ہو، ان کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو. قریب بلایا اور کچھ جملے کہے، کچھ کلمات کہے، لبوں کو جنبش ہوئی، چہرے پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیر دیا، کہا ذرا دیکھو تو کیا نظر آ رہا ہے. کہا آقا علمان الحفیظ، یہ تو نہ جانے کیا حیوانات نظر آ رہے ہیں، اور کہیں کہیں اکا دکا کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے. اور یہ باطن تھا جو ایک معصوم نے اسی طرح دکھا دیا جس طرح بطن کا بچہ سائنس دکھا دیتی ہے. اور ہمارے یہاں
وہاں بھی علم کا معجزہ ہے، یہاں بھی علم کا معجزہ ہے۔ آج سے 200 برس پہلے کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اگر اٹھ کے قبروں سے آ جائیں اور ان سے کوئی کہے کہ پیٹ کے بچے کو ہم دکھا سکتے ہیں، مان جائیں گے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو، بالکل دیوانے ہو، جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ آپ علم کی بات کریں گے، وہ کہیں گے جہالت کی بات کر رہے ہو۔ آپ عقل کی بات کریں گے، وہ کہیں گے بیوقوفی کی بات کر رہے ہو۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ پیٹ کا بچہ نظر آ جائے ان آنکھوں سے؟ اتنے پردے ہیں اور پیٹ کا بچہ نظر آ سکتا ہے؟ اور فرمارے آپ علم کی بات کو وہ کہیں گے جہالت کی بات ہے، عقل کی بات کو وہ کہیں گے بیوقوفی کی بات ہے۔ یہی حال ان ملحدین کا ہے جو دین کی باتوں کو جہالت کی بات سمجھتے ہیں۔ دین کی بنیادیں علم پر ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے جنہیں علم عطا کیا ہے، جنہیں علم کتاب عطا کیا ہے، جنہیں علم لدنی عطا کیا ہے، جنہیں براہ راست علم عطا کیا ہے، ان کی شان ہی کچھ اور ہے، ان کی شان کچھ اور ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور سن لیں آپ، بس ایک دو فقرے عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں۔ حضرت ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء، آپ کی زندگی 57 برس کی زندگی کرامات و معجزات و فیوزات سے پر ہے۔ افسوس ہے کہ ان چیزوں کا بیان نہیں ہوتا۔ آپ کا زندہ رہنے کا جو انداز تھا، زندگی کا جو انداز تھا، عجیب و غریب انداز تھا۔ شب کے اوقات مختلف کاموں کے لیے تقسیم تھے، دن کے اوقات مختلف کاموں کے لیے تقسیم تھے۔ شب میں نماز عشاء کے بعد کچھ دیر درس فرماتے تھے، اس کے بعد کچھ دیر تنہائی میں ذکر و عبادت فرماتے تھے، اور جب تاریکی بڑھ جاتی تھی تو اپنی پیٹھ پر مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، ناداروں کے لیے غذا لے کر اور خود تشریف لے جاتے تھے، اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے دینے والا۔ تقریباً ہمارے تمام معصومین اور تمام ائمہ اور انبیاء کی یہی سیرت رہی ہے۔ رات جب تاریک ہو جاتی تھی، حالانکہ حضرت کے پاس غلاموں کی کمی نہیں تھی، کنیزوں کی کمی نہیں تھی، مگر بہت سے گھر ایسے تھے جہاں غلاموں سے بھیجوا دیتے تھے، بہت سے گھر ایسے تھے جہاں کنیزوں کے ذریعے سے فیض پہنچتا تھا، اور بہت سے گھر ایسے تھے جہاں خود بنفس نفیس رات کی تاریکی میں عطا فرمانے کے لیے جاتے تھے، پھر آتے تھے، کچھ دیر آرام فرماتے تھے، پھر اٹھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے۔ آپ کے معمولات تھے۔ دن میں خاصا وقت مسجد نبوی میں آپ کی مسند لگتی تھی، مسند درس فرماتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود مبارک سے ہر روز نہ جانے کتنی کرامتیں اور کتنے معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، ایک جوان روتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میری ماں کے پاس مال بہت تھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس نے کتنا مال کہاں رکھا ہے، اور اس میں کس کس کا حق ہے، اور میرا کتنا حق ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، بس ایک بات کہی اس نے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے جا کے میرے آقا حسین کو بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس ایک معجزے میں کتنی چیزیں، اسے سمجھنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں، علمی، منطقی، فلسفیانہ۔ آج وہ پورا بیان نہیں ہو سکا کہ جو اس معجزے کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پہ ضروری تھا۔ کچھ باتیں تو میں نے عرض کی، وجود کبھی عدم سے بدل نہیں سکتا،
وجود حق سبحانہ و تعالیٰ جسے دیتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا، اس لیے یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی، زندگی اپنی جگہ بدل دے گی، ٹھیک ہے نا، زندگی کے آثار بدل جائیں گے عالم کی تبدیلی کے ساتھ۔ لیکن اور بھی بہت سی اہم بحثیں ہیں انشاءاللہ، کل گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس معجزے کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن بہرحال اس وقت خلاصہ یہ کہ وہ شخص آیا اور امام نے سنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھے تھے کہا چلو اس بلند مرتبہ خاتون کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور جیسے ہی بیت الشرف میں قدم رکھا اس کے سرہانے آ کے بیٹھے، لبوں کو جنبش دی، اس کی زندگی واپس آ گئی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر سلام ہو۔ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ حسین نے مردے کو زندہ کیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ حسین فخر عیسیٰ ہیں، حسین عیسیٰ نہیں ہے، فخر عیسیٰ ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ مطالب سمجھنے میں بہت دشواریاں آتی ہیں۔ خدا کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے نبوت مل گئی ہو بغیر اس کے کہ اس نے محمد اور آل محمد کی ولایت کا عہد لیا ہو۔ پہلے ان کی ولایت کا عہد لیا تو نبوت پہ فائز ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ تو ہیں جنہیں نبوت ملی ہے حسین کی ولایت کے تصدق میں۔ سن رہے ہیں آپ؟ حسین وہ ہیں کہ حسین کی ولایت کے اعتراف کے بعد مسیح کو مسیحائی ملی۔ تو وہ اگر مردہ زندہ کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یہ اگر مردہ زندہ کرتے ہیں تو معمولی سی بات ہے۔ وہ مومنہ بیدار ہو گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا یا ابا عبداللہ مجھے نہیں معلوم، یہ میرا بیٹا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کا سچا چاہنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کا سچا چاہنے والا ہو تو یہ میرا وارث قرار پائے، ورنہ اس کی کوئی میراث نہیں ہے۔ میرا سب مال آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں تصرف کریں، اور اگر یہ آپ کا موالی ہے، آپ سے ولایت رکھنے والا ہے، تو پھر اس کا حصہ اس کو عطا کر دیں، اور باقی میں وصیت کرتی ہوں کہ آپ صرف فرمائیں، تصرف فرمائیں۔ یہ حسین ابن علی نے آ کر چند جملے کہے اور یہ خاتون جو مر چکی تھی زندہ ہو گئی۔ یہ کس طرح زندہ ہو گئی؟ اس کے معنی صرف یہ ہیں، توجہ رکھیے گا، کہ روح کا ایک تعلق تھا امر الہی سے جسم کے ساتھ۔ روح کا ایک تعلق تھا امر الہی سے جسم کے ساتھ، وہ تعلق ٹوٹا تو جسم مردہ ہو گیا، وہ روح باقی رہی۔ اب اس کو دوبارہ تعلق وہی قائم کر سکتا تھا جو امر الہی کا حامل ہو۔ امر الہی کی بحث تھوڑی سی کل ہوئی ہے، باقی کل آئے گی انشاءاللہ۔ روح خود کیا ہے؟ امر الہی۔ روح کا تعلق بدن سے کیسے ہے؟ امر الہی سے۔ اس تعلق کو برقرار کون کر سکتا ہے؟ جو صاحب الامر ہو۔ کون برقرار کر سکتا ہے؟ جو اول الامر ہو۔ ہم جسے انتخاب کر لیں وہ اول الامر نہیں ہوتا، وہ جسے معین کرے وہ اول الامر ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
واضح ہے؟ کلمہ بکلمہ بات آگے بڑھ رہی ہے نا، باتیں روشن ہو رہی ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ روح و جسم کے تعلق کا نام ہے اس دنیا میں۔ دو جملے یاد رکھیے، اس دنیا میں زندگی نام ہے روح و جسم کے تعلق کا، اور اس دنیا میں نام ہے زندگی کے جسم سے تجرد کا۔ اس دنیا میں تعلق زندگی کے آثار ظاہر کرتا ہے، اس دنیا میں تجرد زندگی کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ یہ دو جملے بس محفوظ رہ جائیں۔ بحث دقیق ہے، بحث مشکل ہے، مگر پروردگار صحت و عافیت و سلامتی سے رکھے جناب بدر حسنین صاحب کو اور ان کے فرزندان کو، ان کے اہل خانہ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ یہ جس شوق و ذوق سے فرش عزا بچھاتے ہیں، اور بدر صاحب ہمیشہ شہر لاہور کو شہر تفسیر کہتے ہیں۔ مجھے بھی یہ تجربہ ہو رہا ہے کئی برسوں سے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق سماعت سال بسال بلند ہو رہا ہے، اور اس قدر دقیق بحثیں ہیں، یہ معمولی بحثیں نہیں ہیں، یہ بہت دقیق بحثیں ہیں۔ جسم و روح کا تعلق، اصلا تعلق اور تجرد، یہ دو فقرے یاد رکھیے گا۔ اس دنیا میں تعلق سے زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں تجرد سے زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اولو الامر وہی ہوتا ہے کہ جو جب چاہے تعلق ایجاد کر دے، جب چاہے تجرد عطا کر۔ یہ مقامات سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اولو الامر کسے کہا گیا؟ ہمارے نصابوں میں احادیث شریفہ میں حجت اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ صاحب الامر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت ہم جس حسین کے منتظر ہیں، ہم ایک حسین کے عزادار ہیں اور ایک حسین کے منتظر۔ دنیا ایک حسین کو قاتل کر کے مطمئن نہ ہو جائے۔ ہم ایک حسین کے سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اور ایک حسین کے منتظر ہیں۔ یہ بھی صاحب الامر ہیں، وہ بھی صاحب الامر تھے، یہ بھی اولو الامر ہیں، وہ بھی اولو الامر تھے۔ سب سے پہلی منزل میں اولو الامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اولو الامر ہیں، صاحب الامر ہیں۔ علی وہ ہیں کہ جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، ٹھوکروں سے۔ عیسیٰ اذن الہی سے زندہ کرتے تھے، علی تو مجسم اذن الہی ہے۔ دنیا کو علی کی معرفت نہیں ہے، بہت دشوار ہے علی کی معرفت، واقعاً دشوار ہے۔ اور جب علی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو خدائے علی کی معرفت کیا حاصل؟ جب علی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو اس معبود کی معرفت کیا حاصل ہوگی کہ جس کی عبادت علی کیا کرتے تھے؟ جب علی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو اس مسجود کی معرفت کیا حاصل ہوگی جسے علی سجدہ کیا کرتے تھے؟ علی کو اللہ کہنے والوں، علی کے سجدے تاریخ میں ثبت ہیں، علی کی عبادتیں، علی کی مناجاتیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ابھی ان قریب ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد مہدی آصفی۔ انہوں نے مجھ سے 3 مرتبہ یہ جملہ 3 موقعوں پہ کہا ہے، اور ایک مرتبہ نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مبارک میں کہا ہے۔ فرمایا کہ اگر
آج بھی مسجد کوفہ میں جاؤ تو علی کی مناجات کی آواز سن سکتے ہو. اور یہ تقریر ان کی عراق کے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ بھی نشر ہوئی تھی کہ آج بھی علی کی مناجات کی آواز سن سکتے ہو. مولا یا مولا یا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. مولا یا مولا یا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. مولا یا مولا یا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی. یہ علی کی مناجات بے پناہ مناجات ہے، اور اس کی گونج، اس کی آواز خود علی کے لہجے میں آج بھی جو سننا چاہے مسجد کوفہ چلا جائے. بس آج گفتگو روک لیتا ہوں اسی مقام پر. جس طرح علی کی آواز سن سکتے ہو، اسی طرح آج بھی حسین کی آواز گونج رہی ہے. سرکار نے جو کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ حل من مغیث لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی ہے جو اہل بیت رسول سے مصیبتوں کو دور کرے؟ کیا کوئی ہے جو اہل بیت رسول سے، رسول زادیوں کے خیموں سے دشمنوں کو دور کرے؟ کس کرب سے آقا نے کہا تھا؟ کس کرب سے کہا تھا؟ کس علم سے کہا تھا؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہماری مدد کرے. کوئی ہے جو اہل بیت رسول کی مدد کرے، ہمارے استغاثے کا جواب دے. کوئی ہے جو رسول زادیوں کے خیموں سے دفاع کرے. آقا کو کیا کیا اذیتیں دی گئی ہیں. اس استغاثے کا ذکر آ گیا تو عرض کروں، آقا کا جملہ ہے انا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ جفا ہوں، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. وہ آنکھیں جو حسین پر اشک باری کریں گی، وہی آنکھیں روز محشر نورانی ہوں گی. خدا آپ کی آنکھوں کا نور ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی آنکھیں ہمیشہ خنک رہیں، ہمیشہ روشن رہیں. حسین کہتے ہیں مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا. حسین شجاع ہیں، کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں حسین، کائنات کے سب سے بڑے صابر ہیں حسین. حسین صابر بھی ہیں، حسین شجاع بھی ہیں. مگر جو زندگی کے اقدار اور آثار کی شناخت رکھتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی کسی شجاع کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، کبھی کبھی صابروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں. وہ آنسو بے صبری کی نشانی نہیں ہوتے، وہ آنسو بے صبری کی نشانی نہیں ہوتے. حسین کو کتنی بار تاریخ نے اشک بار دیکھا ہے. وہ شجاعت کا پیکر حسین، وہ صبر کا پیکر حسین. مگر کبھی کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے تھے. ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب جناب انس ابن حارث، یہ انس ابن حارث ایک صحابی رسول ہے. سنیں، جہاں تک سننے والے ہیں سنیں. حضور کا ایک صحابی ہے کربلا میں جس کا نام ہے انس ابن حارث، جلیل القدر صحابی، سن رسیدہ صحابی، جس نے حضور کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی ہے. ہمارے سامنے بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، سنیں. آپ کربلا کے بس ایک بوڑھے کا ذکر سنتے ہیں جس کا نام حبیب ہے. حبیب کا اپنا مرتبہ ہے. آج انس کا سنیں، انس کی عمر حبیب سے بھی زیادہ ہے.
اور جتنی علم رجال کی کتابیں ہیں جتنی، سب میں انس کا تذکرہ موجود ہے۔ انس وہ ہیں جنہوں نے خود یہ حدیث حضور کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین ایک دن میری ہی امت اسے قتل کرنے کے درپے ہوگی، تم میں سے میرے صحابہ، تم میں سے جو اس وقت زندہ ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ یہ انس یہ حدیث سنے ہوئے تھے نا، خود یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے اور خود کربلا میں پہنچ گئے۔ عمر بہت زیادہ ہے، عمر بہت زیادہ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، یہ آنکھوں کے پپوٹے جھکے ہوئے ہیں، لٹک گئے ہیں، نظر نہیں آتا۔ آقا کے پاس آئے، آقا نے کہا انس تم میرے نانا رسول کی یادگار ہو، ان کے صحابی ہو، اور تمہاری عمر یہ جنگ و جہاد کی عمر نہیں ہے۔ انس گئے اپنے دو ایک ساتھیوں کے ساتھ، ایک نیزہ لیا اور کہا ذرا میری پیٹھ اور کمر سے نیزہ لگا کے باندھ تو دو۔ قد خمیدہ تھا، نیزے کے سہارے سے سینہ کمر اس طرح باندھی کہ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے پٹپوٹوں کو اٹھایا اور رومال لے کے کہا ذرا سخت دو تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اب انس کو نظر آنے لگا۔ اس کے بعد تلوار لے کے پھر امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے یہ تیاری و آمادگی دیکھ کر گریہ کرنا شروع۔ یہ بے صبری کا گریہ نہیں ہے، یہ بزدلی کا گریہ نہیں ہے۔ حسین رو رہے ہیں اور کہہ رہے انس تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، خدا حافظ۔ یہ ایک موقع ہے جب حسین نے گریہ کیا ہے۔ دوسرا موقع یہ بوڑھے کے جانے پہ گریہ تھا، اب ایک بچے کے جانے پہ گریہ۔ جب قاسم آئے ہیں، قاسم کا بوٹا سقط ہے، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے ہیں، کوئی ذرا جسم پر نہیں آتی ہے، اس کے باوجود قاسم مچل رہے ہیں میدان میں جانے کے لیے۔ قاسم حسن کی یادگار ہیں، اور جب جناب امام حسن شہید ہوئے تھے تو قاسم کی عمر 2.5 یا 3 برس کی تھی۔ اس وقت سے قاسم کو حسین ہی نے تو پالا ہے، بیٹے کی طرح بھتیجے کو پالا ہے۔ ایک تو بھائی کی یادگار ہے، یتیم ہے، بیوہ ماں کا سہارا ہے، پھر خود اپنی گودوں میں پالا ہے، اور اب یہ مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حسین نے سینے سے لگا کے گریہ کرنا شروع کیا۔ بعض روایات میں اتنا گریہ کیا کہ حسین بھی غش کھا کے گر گئے اور قاسم بھی غش کھا کے گر۔ یہ بے صبری کا گریہ نہیں تھا، یہ بزدلی کا گریہ نہیں تھا، یہ محبت کا گریہ ہے، یہ شفقت کا گریہ ہے۔ اور کس موقع پہ گریہ کیا ہے سرکار سید الشہداء نے؟ بس اب آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، خیموں کا تذکرہ بعد میں ہوگا، اب اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ جب حسین نے اپنے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ نظر اللہ کیا ہے، اور شقی نے طلب آپ کے بدلے تیرے سے شعبہ سے اس بچے کو شہید کیا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو لے کر حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آقا آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ در خیمہ پہ پہنچے۔ خواتین سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، سنیں خدا شناس خواتین کیسی ہوتی ہیں، مرتبہ امامت کو سمجھنے والی خواتین کیسی ہوتی ہیں، اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنے والی خواتین کیسی ہوتی ہیں۔ رباب ہیں، معصومہ نہیں ہے نا، رباب خاندان بنی ہاشم کے نہیں ہیں، رباب زوجہ سید الشہداء ہیں، مرتبہ شناس ہیں، اصغر کی ماں ہیں رباب۔ رباب کی زبان سے کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، بچے کو سامنے کر دیا، رباب نے بچے کو دیکھا اور کہا بنیا مثلک ینحر،
میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ اس ایک جملے میں کس قدر المناکی ہے، اس ایک جملے میں۔ نہ خدا سے شکوہ ہے، شکایت ہے، نہ شوہر سے شکوہ شکایت ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے، مگر اس میں کیسی المناکی ہے، میرے بچے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اب تک حسین ضبط سے کام لے رہے تھے، حسین بچے کو جلدی سے لے کر آئے، پشت خیمہ پر تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، بچے کو چھپایا اور تعویذ قبر پر اب رخسار رکھ کر حسین نے